اسلام کا سب سے پہلا شکار جو ہے کون ہے؟ وہ مسلمان خود ہے۔ اسلام سب سے پہلے مسلمان کو کھاتا ہے، پھر باقی قوم کو کھاتا ہے۔ اسلام جہاد سے بھرا پڑا ہے، سیکس اور جہاد، اسلام کے اندر اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی لکھی ہوئی یا بھیجی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ محمد صاحب نے خود تیار کی ہے۔ کچھ بائبل سے اٹھایا، کچھ تورا سے اٹھایا، کچھ سناتن سے اٹھایا، کچھ پگان سے اٹھایا۔ اس طرح سے بھانومتی نے ایک کنبہ جوڑا تھا، اس کا نام رکھا تھا قرآن، اور اس کو دے دیا تھا اللہ کا نام کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ یہ ریئل فیکٹ ہے۔ محمد صاحب جب ان کے گھر میں گئے تو وہ ام حبیبہ فرش پر کھیل رہی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے محمد صاحب بول رہے کہ یہ بچی اگر میرے زندہ رہتے جوان ہوئی تو میں اس کے ساتھ سیکس کروں گا۔ 1.5 سال کی بچی میں کون ایسا انسان ہوگا جو ایسی چیز ڈھونڈے گا؟ حضرت عائشہ 6 سال کی تھی جب ان کے ساتھ میں نکاح کیا۔ 6 سال کی بچی سے 53 سال کا بندہ نکاح کرتا ہوا کیسے اچھا لگتا ہے؟ کیسے ایک اچھے انسان کا کام ہے؟ کیسا پیغمبر تھا بھائی تو اپنے بیٹے کی بہو کی طلاق کروا رہا ہے پھر اس سے نکاح کر رہا ہے۔ نکاح نہیں کر رہا، سوری، نکاح کے 2 معنی ہیں۔ نکاح کے معنی سیکس بھی ہے اور نکاح کے معنی شادی بھی ہے۔ تو شادی تو انہوں نے نہیں کی تھی، تو نکاح یعنی کہ سیکس کرتے تھے۔ نماز بھی قرآن کے اندر نہیں لکھی، کوئی دکھائے ہمارے کو نماز قرآن کے اندر کہاں لکھی؟ بچے اللہ کی دین ہے اور کھلائے گا مودی، پالے گا انہیں مودی۔ محمد صاحب بیٹھے ہوئے رو رہے تھے اور روتے روتے انہوں نے بھیڑ سے کہا کہ بھئی تم میں سے ایسا شخص کون سا ہے جس نے رات اپنی بیوی کے ساتھ سیکس نہ کیا ہو؟ تو ان میں ایک ابو طلحہ نام کے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو ہے کل اپنی بیوی کے ساتھ سیکس نہیں کیا۔ بولے پھر ٹھیک ہے تم قبر میں نیچے اتر جاؤ۔ کھیتی بتا دیا میلا وہ کہ بس یہ تو کھیتی ہے، اس کو جو بچہ پیدا کرنے کی کھیتی ہے بالکل، آگے سے یا پیچھے سے صاف لکھا ہوا مینشن ہے۔ دیکھیے میں نے خود مسجدوں کے اندر ہتھیار بکتے ہوئے دیکھے ہیں، خریدے بھی ہیں میں نے۔ مدرسوں کے اندر بہت غلط چیز ہوتا ہے، ایک تو دراچار ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ دراچار ہوتا ہے وہاں پہ۔ یون شوشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ ہاں یہ حقیقت ہے۔ یہ ایک مسلمان کی سوچ ہے، ہر مسلمان کی، کہ پوری دنیا میں ایک دن اسلام قابض ہوگا۔ جہاد کیا ہوتی ہے؟ جہاد ہوتا ہے کہ بہت ڈر پیدا ہو گیا ہے جہاد کو لے کر، کبھی لفظ جہاد ہو جاتی ہے، کوئی اور جہاد ہو جاتی ہے، کون سی جہاد ہے یہ؟ جہاد بولتے ہیں دین کے لیے کوئی کوشش کرنا، ہتھیار لے کے مار کے۔ اس میں الگ الگ جہاد ہے، جیسے کہ لفظ جہاد ہوگی، لینڈ جہاد ہوگی، اور جی آتنکواد جہاد ہو گیا۔ پوروج آپ کے کون ہیں؟ ہندو ہیں۔ ہندو ہیں یہاں، اور مسلمان کہاں سے ہے؟ ہندوستان کے اندر مسلمان۔ سلیم جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بلانے کا۔ آپ نے بہت بڑی بات کہی، آپ نے کہا کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کو دیکھ کر کوئی بھی غیر اسلامی اسلام کو قبول کر لے۔ ہے ہی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے کو کرواؤ قبول، اگر کوئی ایسی آیت ہے دکھاؤ، آپ کو کرا دو اور کسی ہندو کو کرا دو، پر کراؤ، دکھا کے کراؤ کہ یہ آیت ہے، ہم سننا چاہتے ہیں کہ یعنی جو لکھا نہیں ہے، آپ تو بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جو لکھا نہیں ہے اس کا بھی پرچار ہو رہا ہے۔ ہاں، وہ جو محمد پہ ذاکر نائک جتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ ذاکر تکڑا نالائق ہے، وہ پھنسا نہیں نا کسی ایکس مسلم کے سامنے ابھی تک، جب تک اس کی تتی چل رہی ہے۔ آپ نے سرنیم بدل دیا، ذاکر نائک کو ذاکر نالائک بنا۔ وہ نالائق ہی ہے وہ۔ جس دن ہم کسی بھی ایکس مسلم کے سامنے اس کو بیٹھا دیا نا، وہ اسی دن چھوڑ کے بھاگ جائے گا سب کچھ، وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ وہ صرف ان کو بولتا ہے جا کے جو اس کی سنتے ہیں۔ ایک بندے نے سوال کیا تھا صرف پاکستان کے اندر، تب سے بھاگا پھر رہا ہے ذاکر نائک، پاکستان میں جگہ نہیں مل رہی اس کو۔ تو سچائی بڑی چیز ہوتی ہے۔ جب میں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا تو مجھے پتہ لگا کہ قرآن اللہ کی لکھی ہوئی یا بھیجی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ محمد صاحب نے خود تیار کی ہے۔ کچھ بائبل سے اٹھایا، کچھ تورا سے اٹھایا، کچھ سناتن سے اٹھایا، کچھ پگان سے اٹھایا۔ اس طرح سے بھانومتی نے ایک کنبہ جوڑا تھا، اس کا نام رکھا تھا قرآن، اور اس کو دے دیا تھا اللہ کا نام کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ یہ ریئل فیکٹ ہے جو ہماری نظر میں ہے۔ اس کا ایک پہلو اور ہے، جب میں نے دیکھا کہ بھئی قرآن شریف کے بارے میں ہمیں یقین کون دلا رہا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ محمد صاحب ہیں، انہی کے یقین پہ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ میں نے اب ان کو پڑھنا شروع کیا حدیثوں کے اندر۔ جب میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا، ہائے 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 ہائے، جو کریکٹر میرے سامنے محمد صاحب کا آیا۔ آسمانی کتاب ہے، کچھ تو انقلابی ہوگی، کچھ تو ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کو لگا ہوگا بس یہی کتاب رہ گئی تھی۔ مطلب میں نے اپنے جیون میں اتنا مکار، اتنا دردانت، اتنا امانوی انسان کا کریکٹر کبھی نہیں پڑھا جتنا میں نے حدیثوں کے اندر محمد صاحب کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہوا ہے۔
किस तरह का, अगर आप बता पाएं तो जी, क्या, कौन सी ऐसी कैरेक्टर के बारे में कौन सी ऐसी बातें थी जो जैसे आपको कि लगा कि ये उनको तो नाकाबिले बर्दाश्त है? जैसे कि उनको छोटे छोटे बच्चों के साथ सेक्स करने की आदत थी। एक हज़रत अब्बास का जिक्र है, उनकी बेटी थी उम्मे हबीबा, ये मैं सही नहीं है, सॉरी, मुसंद अहमद, हदीस नंबर 26,870। मोहम्मद साहब जब उनके घर में गए तो वो उम्मे हबीबा फर्श पर खेल रही थी, उसको देखते हुए मोहम्मद साहब बोल रहे कि ये बच्ची अगर मेरे जिंदा रहते जवान हुई तो मैं इसके साथ सेक्स करूँगा। 1.5 साल की बच्ची में कौन ऐसा इंसान होगा जो ऐसी चीज़ ढूंढेगा? जवान की तरफ देख के हो सकता है आकर्षित हो जाए, खूबसूरत को देख के हो सकता है आकर्षित हो जाए, छोटे से बच्चे को देख के ये चीज़ सोचना कि मैं ये तो इसके एक तरह का साथ, मानसिक विकार ही हुआ। तभी तो उनको पीडीफोलिया बताया गया है बहुत लोगों ने, मैं भी बता रहा हूँ, हाँ पीडोफाइल बोलते हैं। 6 साल की बच्ची आयशा, हदीस सही बुखारी 5134, मैं रेफरेंस साथ में बोल रहा हूँ, जो भी बात बोल रहा हूँ यानी कि मेरी तरफ से नहीं है, ये लिखा हुआ है। हजरत आयशा 6 साल की थी जब उनके साथ में निकाह किया। 6 साल की बच्ची से 53 साल का बंदा निकाह करता हुआ कैसे अच्छा लगता है? कैसे एक अच्छे इंसान का काम है? कोई लॉजिक भी नहीं दिखाई देता कि भाई चलो इस वजह से जो है हम मान सकते हैं कि भाई ये आदमी ने मजबूरी में करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई लॉजिक भी नहीं है। मतलब कुछ भी तो नहीं छोड़ा, जो गिफ्ट में मिलती थी गुलाम उनको नहीं छोड़ा, रिहाना थी और मारियाल किब्तिया थी, खुद की बहू जैनब पुत्रवधू, उसके साथ डिंग डोंग शुरू, उसको अपनी मतलब घरवाली तो नहीं बनाया, निकाह तो नहीं किया, लेकिन उसके साथ भी शुरू। एक जमात जिहाद है, वो लोगों के घरों घरों में जाके लोगों को सिखाते हैं, घरों घरों के अंदर जाके, मुसलमानों को भी और हिंदुओं को भी। अबे तुम साले अपनी जन्नत पूरी करो ना, तुम्हारे को लोगों से क्या लेना बे? इम्तिहान देने के लिए तुम आए हो, अपनी ज़िंदगी को ऐसी बना लो, फट जाओ, जाके चलो जन्नत में। अल्लाह मियाँ तो खुद कह रहा है ना, तुम दीन के लिए मर भी जाओगे तो अच्छा है, मैं जन्नत दूंगा, तो मरो और दफे हो यहाँ से, इसको क्यों नरक बना रहे हो भाई? तुम अपना जन्नत पक्की करो, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आपको कभी इस बात का भी एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है उससे पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है? हाँ, और पाकिस्तान जो आतंकी वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो वहाँ स्लीपर सेल काम कर रहे हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं वो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं? इस्लाम के बारे में लोगों को सच बता रहे हैं मुसलमानों को, ताकि इतने लंबे टाइम से जो फंसे हुए हैं हमारे पूर्वज, हम भी फंसे हुए थे, हम चाह रहे हैं हमारे बच्चे ना फंसे, वो शिक्षाओं की तरफ चले जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, देश के लिए वैज्ञानिक बने, कोई बड़ी बड़ी हस्तियां बने। पढ़ेंगे तो बनेंगे, मदरसे में थोड़ा ही जाके बन जाएंगे, मदरसे में तो निकल गया तो बम फोड़ेंगे कहीं पे, या फिर केले की रेडी लगाएंगे या पंचर लगाएंगे, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं, क्योंकि ज्ञान ही नहीं लेना कुछ। मदरसों की तालीम पर आपको एतबार नहीं है? वो किसी काम की तो हो ना तालीम। आपने देखा कभी अरबी तालीम किसी इंसान के काम आई हो? कोई ऐसा एक इंसान मुझे बता दें जाकिर नाइक वगैरह को छोड़ के, क्योंकि ये तो दुनिया का बेवकूफ़ बना के पैसा कमा रहे हैं। नहीं तो ये लैंग्वेज जो दीन की लैंग्वेज है, इससे किसी को कोई बेनिफिट नहीं है और कोई फ़ायदा नहीं है इस तालीम का। पूर्वज आपके कौन है? हिंदू है। हिंदू हैं यहाँ, और मुसलमान कहाँ से आए? हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान थे ही नहीं। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकुर फडणवीस है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। जैसे कि आपने साइंटिफिकली आप प्रूव करा कि आपने साइंटिफिकली हवाला दे रहे हैं अपने उत्तरों का, आप उत्तर दे रहे हैं साइंटिफिकली हवाला देकर, मतलब साइंटिफिकली आप प्रूव कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि 4 बुक या कहें तो कुरान अल्लाह ने लिखी है, तो इसके सिर्फ 2 ही चीज़ हो सकती है, अल्लाह ने लिखी है। अल्लाह ने लिखी मतलब खुद अल्लाह ने लिखी है, राइट? या तो अल्लाह रजनीश ओशो जैसे धरती पर आए होंगे इस बुक को लिखने के लिए, या उन्होंने स्वर्ग से इसको भिजवाया होगा, खुद लिखकर स्वर्ग में लिखकर इसको भिजवाया होगा। क्या आप बता सकते हैं इन 2 में से कौन सा तरीका सही होगा? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि अगर ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह इसके लेखक है, अगर लिखी है तो अल्लाह ने खुद धरती पे आके लिखी होंगी या स्वर्ग से लिख के भेजी होंगी? ये आपका सवाल बिल्कुल बजा है, क्योंकि आपको इस्लाम के बारे में पूरा इल्म नहीं है। जब हम कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, किताब कहता हूं, तो किताब के 2 मानी होती है अरबी में। एक होता है बुक
ایک ہوتا ہے وحی جس کے معنی ریولیشن ہے. آپ سمجھے نا, کتاب کے دو معنی ہوتے ہیں, کتاب مطلب بک اور کتاب مطلب وحی, انگریزی میں کہیں گے ریولیشن. تو میں جب کہتا ہوں کتاب, وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے. تو اس لیے میں نے کہا, جب میں کہہ رہا تھا 4 کتابوں میں ہمیں یقین ہے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ, یعنی وحی کے ذریعے. وی بلیو ان ریولیشن. سو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ. اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائی لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے. آپ سمجھے نا, مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا, غلط نہ سمجھیے. فون تو ابھی آیا, اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے ہائر ہے. ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کے امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, ای میل ہے, فیکس ہے. تو اسی اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گنا کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ کہنا بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن, ایزی کہنے کا, ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچایا. مثال کے طور پہ قرآن کیسے کتاب کی شکل میں ہے, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل پہنچائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے, جب دہراتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے, نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. وہ لے کے اپنے صحابہ, اپنے ساتھیوں کو, آؤ لکھو اقرا, لکھو اقرا, تو لکھتے تھے. دوہراؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم, پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے. لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دوہراؤ, اور وہ سنتے تھے ہاں صحیح ہے. اس طریقے سے دھیرے 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 22 سال, 22.5 سال میں یہ قرآن نازل ہوا. ایک ساتھ میں لکھ کے تھوڑی ورق میں لکھ کے بھیجا, یا لیکھک جیسا لکھتا ہے ویسا نہیں لکھا. سوال جواب کا سیشن کوئی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مثال کے طور پر بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں تو اوپر سے وہی آئی. ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں کہہ دو, شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے, نقصانات فائدے سے زیادہ ہے. سوال جواب. اس طریقے سے دھیرے 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 22.5 سال میں قرآن نازل ہوا. جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے, صحابہ سے کہتے تھے, وہ لکھتے تھے, وہ سنتے تھے, صحیح ہے. اس طریقے سے 23 سال میں آہستہ آہستہ. تو لیکھک میں کہتا ہوں ہندی میں, بیسٹ از دا, عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے. کلام مطلب واپس سے لکھنا. تو کتاب کہوں گا وحی کے نام مان, مطلب ناٹ دیٹ ہی روٹ اٹ ہمسیلف, ہی از دا آتھر. آپ سمجھ رہے نا, author means he is originator. Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself with a pen. He is the author means this book Quran is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger and then given the book form. Hope that answers the question. Thank you. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں, چاہے وہ آڈیو میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, ویڈیو میڈیا ہو, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو, چاہے نیوز پیپرز ہو, میگزینز ہو, جرنلز ہو, بکس ہو, ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینلز ہو, انٹرنیٹ ہو, ہم دیکھ رہے ہیں دیر از ویرولنٹ پروپیگنڈا. یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے. یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلا رہی ہے. یہ انٹرنیشنل میڈیا ہر روز اسلام کے بارے میں غلط معلومات پھیلا رہی ہے. اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا, اس کی پوری کوشش ہے, وہ اپنی پوری طاقت لگا رہی ہے اسلام کے خلاف. اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کئی اسٹریٹجیز استعمال کرتا ہے. سب سے پہلی اسٹریٹجی یا سب سے پہلا طریقہ, یہ میڈیا they pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as though the exemplary Muslims. یہ انٹرنیشنل میڈیا جو چند بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں ان کو لے کر میڈیا کے سامنے ایسا پیش کر رہا ہے کہ یہ مسلمان کی مثال ہے.
یہ عام مسلمان ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہر مذہب میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. تو چند مسلمان جو اسلام کی راہ سے بھٹک گئے ان کو لیتا ہے اور میڈیا پہ دکھاتا ہے جیسے یہ عام مسلمان کی مثال ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک لیٹسٹ مرسڈیز کار مارکیٹ میں آتی ہے 500 SEL 2008 ماڈل، اور آپ کو جاننا ہے کہ مرسڈیز کار کتنی اچھی ہے، اور اگر آپ اس مرسڈیز کار کے اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے ایک ایسے انسان کو بٹھاتے ہیں جو ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے اور وہ گاڑی کو ٹھوکتا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کس کو دوشی ٹھہرائیں گے، گاڑی کو یا ڈرائیور کو؟ آپ دوشی کس کو ٹھہرائیں گے، ڈرائیور کو یا گاڑی کو؟ ڈرائیور کو، گاڑی کو نہیں. اگر آپ کو جاننا ہے کہ گاڑی کتنی اچھی ہے تو آپ گاڑی کے اسپیسیفکیشنز کی جانچ کروائیے. اس کی سپیڈ کیا ہے، اس گاڑی کے گیئر ریشو کیا ہے، اس گاڑی کے سیفٹی میجرز کیا ہے، اس گاڑی کا بریک سسٹم کیسا ہے، اس گاڑی کا ایوریج کیا ہے. اگر آپ کو جاننا ہے گاڑی کتنی اچھی ہے تو گاڑی کی تحقیق کیجئے، ڈرائیور کو مت دیکھیے. اسی طریقے سے اگر آپ کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو اسلام کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، آپ قرآن پڑھیے اور صحیح حدیث کا مطالعہ کیجئے، پھر آپ کو پتا چلے گا اسلام کیسا مذہب ہے. آپ مسلمانوں کو مت دیکھیے. اگر آپ کو سچ مچ گاڑی کو ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے، نہیں مجھے تو گاڑی کو ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے، تو آپ ایسے ڈرائیور کو سٹیئرنگ ویل کے پیچھے بٹھائیے جو ڈرائیونگ جانتا ہے، جو ڈرائیونگ میں مہارت رکھتا ہے. اگر آپ کو سچ مچ اسلام کے بارے میں جاننا ہے اور کوئی مسلمان کو دیکھنا ہے تو سب سے بہترین مسلمان کی مثال ہے ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، آپ ان کی مثال کو دیکھیے، تب آپ کو پتا چلے گا اسلام کتنا بہترین مذہب ہے. دوسری اسٹریٹجی جو انٹرنیشنل میڈیا استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ وہ کئی بار قرآن یا حدیث کوٹ کرتی ہے، قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتی ہے بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اور ایک آیت جو اکثر میڈیا میں بار بار دہرائی جاتی ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، جس میں میڈیا کہتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اس میں برابر یہی لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. لیکن یہ آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، پس منظر کے خلاف ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں قرآن کا پیغام کیا ہے، آپ کو پس منظر کو پڑھنا پڑے گا. یو ہیو ٹو ریڈ ان کانٹیکسٹ. اور جب کانٹیکسٹ پڑھتے ہیں، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک صلح تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکین کے بیچ، اور یہ صلح ایک طرفہ مکہ کے مشرکین نے توڑ دی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں چیتونی دیتے ہیں، انہیں وارننگ دیتے ہیں، مکہ کے مشرکین کو خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے پاس 4 مہینے کا وقت ہے، آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں جب بھی دشمن، جب بھی کافر میدان جنگ میں آئیں تو جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. یہ آیت میدان جنگ میں ہے. آپ پس منظر دیکھیں گے تو یہ آیت میدان جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی دشمن میدان جنگ میں آپ کے ساتھ لڑنے آئیں، جو ایمان نہیں رکھتے، جو کافر ہے، آپ ڈرو مت، ان کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرو. اور عام طور پہ آپ جب بھی دیکھو
कोई भी आर्मी जनरल, मिसाल के तौर पे एक जंग अगर हो रही थी अमेरिका, यूएसए और वियतनाम के बीच, बट नेचुरल आर्मी जनरल ऑफ यूएसए ये कहेगा अपने सिपाही से जंग के मैदान में, वो ये नहीं कहेगा डर जाओ और भाग जाओ, वो ये कहेगा कि जब भी वियतनामीज, जब भी दुश्मन आए, आप डरो मत, आप उनका कत्ल करो। आमतौर पे कोई भी सिपा सलार, कोई भी आर्मी जनरल अपने सिपाही की हिम्मत अफजाई करने के लिए जंग के मैदान में यही कहेगा कि डरो मत, अब लड़ो, जहां भी दुश्मन को पाओ आप उनका कत्ल करो। तो वही तो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते। लेकिन कई बार दुश्मन इस्लाम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं, और इंटरनेशनल मीडिया के अलावा हिंदुस्तान में भी कई दुश्मन इस्लाम हैं। और एक बहुत फेमस राइटर, लेखक जो इस्लाम के खिलाफ लिखता है, उसका नाम है अरुण शूरी। वो यही आयत का हवाला देता है अपनी किताब वर्ल्ड ऑफ फतवाज में, और कहता है कुरान में लिखा है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में, जहां भी काफिरों को आप पाओ, ब्रैकेट्स में वो कहना चाहता है हिंदू, जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। मैं पूछता हूं क्या इतने हिंदू यहां रह रहे हैं, क्या आमतौर पे मुसलमान हिंदू का कत्ल करता है? और वर्ष नंबर 5 के बाद अरुण शूरी छलांग मारता है वर्ष नंबर 7 पे। क्यों? क्योंकि वर्ष नंबर 6 में उसकी बीमारी का इलाज है। वर्ष नंबर 6 में कोई भी इंसान जिसके पास थोड़ा भी अकल है वो फौरन पहचान लेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वर्ष नंबर 6 में उसकी बीमारी का इलाज है। वर्ष नंबर 6 सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते कि अगर मुशरिक, अगर काफिर, अगर आपके दुश्मन अमन चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ छोड़ मत दो, लेकिन उनको हिफाजत के साथ ऐसी जगह पे ले जाओ जहां वो महफूज है। एस्कॉर्ट देम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। दुश्मन को सिर्फ छोड़ो मत, उनके साथ जाओ और ऐसी जगह पे उन्हें छोड़ आओ जहां वो महफूज है। आज के तारीख में कितना भी दयालु सिपा सालार, अगर दुश्मन अमन चाहता है कहेंगे अपने सिपाही से छोड़ दो, बट कोई सिपा सालार ये नहीं कहेगा कि उसको एस्कॉर्ट करो, उसको हिफाजत के साथ ऐसी जगह पे ले जाओ जहां वो महफूज है। और कुरान में अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि अगर दुश्मन, अगर काफिर, अगर मुशरिक सुलह चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो उन्हें हिफाजत के साथ ऐसी जगह ले जाओ जहां वो महफूज है। और अक्सर जब भी कुरान में आप पढ़ेंगे जहां जंग के मैदान में लड़ाई के बारे में लिखा है और कहा गया है कि जब दुश्मन आते उनके ऊपर हमला करो, उसके फौरन बाद अक्सर, चाहे सूरह अनफाल हो, सूरह तौबा हो, आप कुरान में अक्सर उसके बाद लिखा है कि अमन बेहतर है। क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो अमन पसंद मज़हब है, अमन हमेशा बेहतर है। तो मीडिया अक्सर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हवाला देती है और इस्लाम को बदनाम करती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, यदि हमारी आज की वीडियो इस घटिया शख्स के बात है तो आप लोगों ने सुन लिए। इन्होंने कहा कि अल्लाह नहीं है, कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद से लिखी है, कोई इस्लाम नहीं है। दोस्तों, ये घटिया सा शख्स इसको इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता। इन्होंने आज तक कुरान भी तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा और ये भी आकर कहता है कि अल्लाह नहीं है, इस्लाम नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान लिखी है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल जाहिला बातें हैं, ये ख़ुद भी जाहिल है। पता नहीं इसने कहाँ से सुनी है, कहाँ से सुनकर आया है जो ये बकवास कर रहा है। तो दोस्तों, आपने तो सुन लिया ये क्या कह रहा है। दोस्तों, पूरी कुरान में एक भी ऐसी बात नहीं है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो। ये डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का भी चैलेंज है और मेरा भी सबसे चैलेंज है कि कुरान में एक भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप भी अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए और इस घटिया शख्स के बारे में भी अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए कि इसने किस तरह बकवास अपने मुंह से निकाला है। तो दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बेहतरीन सा बयान तो आप लोगों ने सुन लिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।
دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.